اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے سب کیسے ہیں؟ میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھوں شکر ہے جنہوں نے مجھے توفیق دی کہ میں قرآن پاک کی تفسیر کر سکوں، اور آج شکر ہے کہ سورۃ البقرہ کو ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور آج ہم قرآن پاک کی سورۃ آل عمران شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 1 ہے الف لام میم۔ آپ کو پتہ ہے یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے میننگ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتے، اور اس پر ان کو ہم ایسے لفظوں کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، حرفوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگلی آیت ہے اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ ہے کوئی معبود نہیں اس کے سوا، الحی القیوم وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ جڑا ہے، پہلے میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتا لوں، اس کے بعد ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ نجران کے 60 عیسائیوں کا ایک معزز وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان میں پہلا شخص عبد المسیح جو کہ امارات و سیادت کے ماہر تھے۔ نمبر 2 پہ ہیں احم السید، پروننسیشن میں شاید کوئی غلطی نہ رہ جائے، احم السید رائے اور تدبیر کے، اور ابو حارثہ بن علقمہ رب سے بڑے مذہبی عالم اور پادری ہونے کے حساب سے خاص شہرت رکھتے تھے۔ یہ تیسرا شخص عرب کے مشہور قبیلہ بنی بکر بن وائل سے تعلق رکھتا تھا، پھر پکا نصرانی بن گیا۔ سلاطین روم نے اس کی مذہبی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اس کو بہت عزت دی، اس کے لیے گرجے تعمیر کیے، اور وہ مذہب کے لحاظ سے اعلیٰ عہدے تک پہنچ گیا۔ جب یہ وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے متنازع مسائل پر آپ سے بات کی۔ متنازع مین وہ بات جس میں جھگڑے کا عنصر شامل ہو۔ ہم نے پیچھے آگے پڑھیں گے آیت محکمات اور متشابہات، یعنی کہ جس میں تھوڑا سا شبہ ہو، کہیں متنازع بات ہو تو اس نے وہ بات شروع کی۔ سورہ آل عمران اور اس کی 90 آیات تک تقریباً اسی واقعے کی نسبت سے آیات نازل ہوئیں۔ ان لوگوں کا پہلا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا تو خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، یا 3 خداؤں میں سے ایک تو لازمی ہے۔ اس آیت میں توحید خالص کا دعویٰ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفات حی القیوم بیان کی گئی ہیں۔ وہ عیسائیوں کے اس دعوے کی نفی کرتی ہیں۔ چنانچہ دوران مناظرہ آپ نے ان سے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہیں؟ یعنی کہ حی القیوم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، ان پر موت واقع نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو وجود عطا کیا اور زندگی کا سامان عطا کر کے اپنی قدرت کاملہ سے تھام رکھا ہے، جبکہ اس کے برخلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقیناً موت آ کر رہے گی، اور ظاہر ہے جس شخص کو موت آنی ہے وہ کسی کا خالق اور خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ نصارہ نے یہ سن کر اقرار کیا کہ آپ نے ٹھیک کہا ہے، کیونکہ وہ آگے بحث نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حقیقت یہی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ توحید اور اس کی صفات بیان کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت کی تمام عبادت، اطاعت اور بندگی صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا۔ الحی سے مراد اللہ تعالیٰ زندہ ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی زندگی ازلی اور ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کی نیند، موت یا کمزوری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔
القیوم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا تھامنے والا ہے، وہ کائنات کو خود قائم رکھتے ہیں اور کائنات کے سارے نظام خود ہی چلاتے ہیں۔ تمام مخلوقات کا وجود اور بقا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 3 پڑھتے ہیں، نزلہ نازل کی گئی، علیک الکتاب آپ پر کتاب، نزل علیک الکتاب اس نے کتاب اتاری آپ پر، بالحق کی مصدقاً حق کے ساتھ تصدیق کرنے والی، لما بین یدیہ ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھیں، وانزل التوراۃ والانجیل اور اس نے اتاری تورات اور انجیل۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کتاب آپ پر نازل فرمائی گئی ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور اس سے پہلے بھی جو کتابیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں وہ اپنے اپنے وقت کے لیے مناسب احکامات اور ہدایات دیتی تھیں۔ یعنی کسی پہلی کتاب میں ایسی کوئی بات نہ تھی کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، اور نہ کسی کتاب میں یہ نظریہ تھا، کیونکہ اصول دین کے اعتبار سے تمام اسلامی کتابیں متفق اور متحد ہیں، اور وہ ساری کی ساری اسلام کے مطابق ہی ہیں۔ اور پھر جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو ساری پہلی کتابوں کی تصدیق ہو گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور علم کے مسلسل سلسلے کو بیان کیا گیا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی صورت میں مکمل ہوا۔ قرآن پاک کے حق ہونے کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کا ہر لفظ سچائی پر مبنی ہے، یہ کسی قسم کے جھوٹ اور ملاوٹ سے پاک ہے۔ آج تک اس کی زیر زبر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ قیامت تک آئے گی، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اس سے پہلے جو کتابیں یعنی تورات اور زبور اور انجیل نازل ہوئیں ان میں تحریف ہو چکی ہے، یعنی تبدیلی ہو چکی ہے، کوئی بھی کتاب اصلی حالت میں باقی نہیں۔ قرآن پاک ان کتابوں میں کی گئی تبدیلیوں کو واضح کرتا ہے۔ دونوں کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت موجود تھی۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 4 پڑھتے ہیں، من قبل ھدی للناس اس سے قبل ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان اور اسی نے نازل کیا فرقان یعنی کہ قرآن پاک، ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید ان کے لیے عذاب ہے سخت، واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ تعالیٰ غالب انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک سے پہلے بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی گئیں، جیسے تورات اور انجیل۔ یہ کتابیں بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے تھیں تاکہ وہ صراط مستقیم پر چل سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرقان یعنی قرآن پاک کو نازل کیا۔ فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق بتانے والی کتاب یا فرق کرنے والی کتاب۔ قرآن پاک نہ صرف پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے بلکہ ان میں جو غلطیاں یا تحریفات ہوئیں ان کو واضح بھی کرتا ہے اور صحیح تعلیمات کو سامنے لاتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتابوں اور انبیاء کے پیغامات کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ عذاب شدید سے بتایا جا رہا ہے کہ کفر اور انکار کرنے والوں کے لیے نہ صرف دنیا میں عذاب ہے بلکہ آخرت میں بھی انہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آخر میں اللہ کی قدرت اور غلبے کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت والے ہیں، غلبے والے ہیں، غالب ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ذو انتقام کا مطلب ہے کہ اللہ بدلہ لینے والے بھی ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے ہیں ان سے حساب کون لے گا؟ پھر آخرت میں ظالم لوگوں نے جو ظلم کیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے خود قیامت کے دن حساب لیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔